سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو بنایا، اور قربانی کو جو کعبہ کی نیاز ہو، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ گزشتہ آیات سے حرم اور احرام کا احترام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی آیت میں یہ بتایا کہ جو سارا احترام اور حرم کا سلسلہ ہے یہ بیت اللہ کی خاطر ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو اصل مرکزی نقطہ ہے، جیسے ایک نقطہ بنیاد بنتا ہے پورے دائرے کے لیے، اور روشنی ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے، پھر پھیلتے 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 وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حرم اور احترام کا سلسلہ ہے، اس کی بنیاد بیت اللہ ہے، کعبہ۔ کعبہ عربی زبان میں اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ چکور 4 کونوں والے مکان کو کعبہ کہا جاتا ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ابھری ہوئی چیز۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو کعبۃ اللہ کی جگہ سب سے پہلے اس میں ابھار پیدا ہوا، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی ابھری ہوئی چیز ہے۔ کعب کو جو ٹخنا ہے انسان کا، اس کو بھی کعب کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جسم سے ابھری ہوئی ایک ہڈی ہوتی ہے۔ اور یہ بیت اللہ کی جو عظمت اور حرمت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع نہیں ہوئی۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی ہے۔ سب سے یہ جو اللہ کا یہ پیارا گھر اور یہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ موجود ہے، یہ جگہ تو جب آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے اسی وقت سے اللہ کی
جو تجلی ہے، تجلی ذاتی ہے، اس کا مرکز ہے یہ، اور یہاں وہ تجلی پڑتی ہے، اس لیے ہر نبی نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا یہ گھر، بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلی فرشتوں نے کی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کی، پھر اس کے بعد برس گزر گئے کہ لوگ اس جگہ کو بھول گئے، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس جگہ جا کر میرا گھر ہے اس کو از سر نو دوبارہ تعمیر کریں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو معمار کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک بہت طویل عرصہ گزر چکا تھا، نسلیں گزر چکی تھی کہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ویسے اس کی جو بیت اللہ کی عظمت کی عمر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا یہاں سے نہیں ہوتی، بہت پہلے سے ہوتی ہے۔ تو یہ سارے تعظیم کا سلسلہ وہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہی ایسی جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد یہ سارا سلسلہ قائم ہے۔ آگے کی بھی جو 3 چیزیں ہیں، شہر حرام، اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں مقرر فرما دی۔ یہ عربوں کے لیے، جو قریش کے لیے اور اس وقت زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اللہ کی جانب سے انعام بھی ہے، کیونکہ عرب ایسے لوگ تھے کہ وہاں کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ یہ بھی ایک اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ جہاں حکومتیں آتی ہیں وہاں پھر تمدن آتا ہے، تمدن کے نتیجے میں جو ایک فطرت کے قریب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے دیہاتیوں کی جو فطرت کے زیادہ قریب زندگی گزرتی ہے بنسبت شہریوں کے، اور شہر میں سہولیات بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اس سے انسان کی جو فطرت ہے وہ اصل میں دبتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس میں تمدن کی یہ باتیں آتی ہیں، تو عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھا ہوا تھا، ان پر کسی نے حکومت نہیں کی تاکہ ان کی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ برقرار رہیں، اور وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھی بنے اور آپ کے دین کے مددگار بنے اور پوری دنیا میں ان کو پھیلانے والے بن جائیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں وہ نہیں تھا، لیکن چونکہ حکومت نہیں تھی تو اس لیے اس کے باوجود امن و امان تھا۔ آپس میں قبیلے لڑ پڑتے تھے، کچھ نہ کچھ لوٹ کھسوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن جیسی کہ ہونی چاہیے طوائف الملوکی کے زمانے میں جیسے بد نظمی ہوتی ہے وہ نہیں تھی عربوں کے ہاں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ ان چیزوں کا احترام ڈال رکھا تھا۔ ایک تو اشہر حرم، 4 مہینے جو حرمت والے تھے ان کے اندر وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، آپس میں قتل و قتال بھی بند کر دیا کرتے تھے۔ سال کے اندر 4 مہینے ایسے ہوتے تھے کہ گویا کہ تلواریں نیاموں میں واپس چلی گئیں اور ہتھیار جہاں جس کے پاس ہے اس نے وہیں رکھ لیا، اب لڑائی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ایک امن کا ان کے ہاں ذریعہ تھا۔ آج بھی جنگ بندی جو ہے اس کو امن کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن 4 مہینے تک 2 متحارب قوتیں آپس میں جنگ بندی کر لیں یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ چند دنوں کی جنگ بندی یا 1 دن کا سیز فائر تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن اتنے طویل عرصے تک جنگ بندی کرنا یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ایک عظمت ان کے دل میں اس مہینے کی ڈال دی تھی، 4 مہینوں کی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو جانور ہدی کے لیے، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو بیت اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے وہاں، اور قلائد جمع ہے قلادہ کی، پٹا، یعنی جس جانور کے گلے میں وہ پٹا یا نشانی ہوتی تھی تو اس کو کوئی بندہ بھی نہیں چھیڑتا تھا، کہتے یہ بیت اللہ کا جانور ہے لہذا اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کوئی چور اچکا ڈاکو جو ہے وہ بھی اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، اتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اور یہ ساری عظمت تھی بیت اللہ کی۔ تو بیت اللہ کو اس لیے فرما دیا کہ اللہ نے اس بیت اللہ کو تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ دین کا مرکز بنایا ہے اور اس سے تمہارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق براہ راست قائم ہوتا ہے، بلکہ یہ تمہاری دنیا کی بھی جو ہے تمہیں امن و اطمینان فراہم کرنے والا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کے لیے یہ قیام ہے، قیام سے مراد یہاں کھڑا ہونا، یعنی لوگ اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ ناس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد پوری دنیا کے لوگ ہی ہیں، بعض نے کہا صرف عرب ہیں، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ جب پوری دنیا کے لوگ ہیں تو عرب اس میں شامل ہی ہیں، تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بیت اللہ قائم ہونے کی سبب کیسے ہوا،
اس کی وضاحت ایک روایت میں آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ اس دنیا کے قیام کا سبب ہے۔ اگر لوگ بیت اللہ کی جانب نماز منہ کر کے پڑھنا چھوڑ دیں اور اس کا حج بھی چھوڑ دیں تو 1 سال بھی نہیں گزرے گا کہ لوگوں پر عذاب آ جائے گا، یہ فرمایا۔ یعنی 1 سال یعنی ایک حج نہیں ہوا اور لوگوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس نظام عالم کو برقرار رکھنے میں بیت اللہ کا بنیادی کردار ہے۔ اب وہ کیسے ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، ہمیں کیا پتہ کیسے کھینچتا ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کھینچتا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، تجربے کی بات ہے یہ، اگرچہ ہم اس کی کوئی عقلی توجیہ نہ کر پائیں لیکن موجود تو ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ جو ہے وہ قیام کا باعث ہے انسانوں کے لیے، اور دوسرا جو عرب کے لیے وہ تو ہے ہی ہے، ان پر تو احسان براہ راست اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی برکت سے تمہارے یہاں باوجود ہے کہ کوئی انتظام نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی حکومتی ڈھانچہ نہیں ہے، کوئی کمیٹیاں نہیں ہیں، کوئی تھانے نہیں ہیں، کوئی فوجیں نہیں ہیں، کوئی پولیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا نظم، لیکن اس کے باوجود تم بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے ہو۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، کہ قریش کو ہم نے اطمینان دیا ہے، ان کو ہم نے مانوسیت بخشی ہے، وہ ادھر جاتے ہیں تو بھی ان کی عزت ہوتی ہے، ادھر جاتے ہیں یمن کی طرف تو بھی عزت ہوتی ہے ان کی، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی یعنی رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس خدا نے، اس گھر کا وہ خدا جس نے ان کو روزی روٹی بھی دی اور ان کو اطمینان بھی دیا۔ انسان کے معاشرتی طور پر 2 بڑے بڑے مسئلے ہیں، معاشرے کے 2 بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ایک امن و امان، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو، لوگ اس بارے میں مطمئن ہوں کہ ہماری جان مال عزت آبرو کو کہیں خطرہ نہیں، یہ بہت بڑا انسان کی ضرورت ہے، معاشرتی ضرورت ہے انسان کی۔ اور دوسری ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، پیٹ کا مسئلہ جو ہے اسے تنگ نہ کرے، جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی وہ بطریق احسن سہولت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ یہ 2 بڑے بڑے مسئلے ہیں، یہ جو ایک معاشرے کے مسئلے ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جو جہاں بھی شہر ہے تمدن ہے وہاں یہ 2 بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ تو فرمایا قریش کو کہا کہ تمہارے اللہ نے یہ دونوں مسئلے اس گھر کی برکت سے حل کر دیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تمہیں خوف سے اطمینان بخشا اور بھوک سے تمہیں کھانا بخشا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، اور پھر آگے فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارا یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو حرمت کی جگہ بنا دیا، اب اس کے نتیجے میں کتنا بڑا ایک نظام اطمینان کا اور امن کا وجود میں آیا ہے عرب کے اندر، پھر خاص طور سے قریش کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی چیز سوچے اور سوچ کر ایسا لوگوں کو قائل کر لے کہ لوگ دل سے اس کی عظمت کرنا شروع ہو جائیں، یہ ورنہ لوگ تو کرتے ہیں اپنا جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، ہیرو میکنگ ہوتی ہے معاشروں میں، اپنا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ توہین سے بچایا جاتا ہے اس کو، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے، ہر ملک میں نیشنلزم جہاں بھی ہے، جہاں ریاستیں قومی، وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک ان کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں ریاست کے حساب سے، لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ عظمت ان کی کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی جو بیت اللہ کی عظمت عربوں کے دل میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی بدترین سے بدترین فاسق فاجر جو ہے وہ بھی بیت اللہ کو نہیں چھیڑتا تھا کبھی بھی، اور بیت اللہ کی طرف جانے والے جانور کو کچھ نہیں کہتا تھا، اس کے آس پاس جو علاقہ ہے حرم کا اس میں کچھ نہیں کرتا تھا۔ تو اتنی اندر دلوں کے اندر گہرائی میں اتر کر کسی چیز کی عظمت بٹھا دینا، احترام بٹھا دینا، تقدس بٹھا دینا، حتیٰ کہ اس کا نام ہی بیت الحرام ہو جائے، تقدس کا گھر ہو جائے، تو یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ وَذَلِكَ لِتَعْلَمُوا، یہ ساری ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جو زمین و آسمان کا غیب جانتی ہے اور وہ مصلحتیں جانتی ہے کہ کس معاشرے کو کیسے ہم نے
کیا چیز پیدا کر دی جائے گی، کیا نظام بنایا جائے گا تو کہ سب لوگ مطمئن ہو کر زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہم جانتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے۔ یعنی عربوں کو براہ راست خطاب ہے، لیکن ہمیں بھی ہے، نتیجتاً ہمیں بھی ہے کہ ہمیں اس چیز کو سوچیں کہ دیکھیں ایسے معاشرے میں صرف ایک بیت اللہ کو رکھ کر اللہ نے کتنے بڑے بڑے مسئلے ان کے حل کر دیے۔ ایک گھر کے ساتھ ایک چکور ہے، وہ چند فٹ کا وہ ہے، تو یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ اللہ کے علم کی کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ آگے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، کیونکہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ بیت اللہ کی عظمت اور احترام کرنا ہے، تو فرمایا کہ اگر تم اس کا احترام نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری پکڑ بڑی سخت کریں گے۔ شدید العقاب ہے، وہ عذاب اس کا بڑا سخت ہے۔ لیکن اگر کسی سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے تو مایوس بھی نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ فوراً اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ بخشنے والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ ہی کی یہ صفت ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ، جیسے آپ قرآن پاک کی آیتوں میں آپ بار بار دیکھیں گے، یہاں بھی بالکل بڑا ہی بیلنسڈ قسم کا جو ہے نا ایک بیان ہے کہ ایک طرف کا شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والے ہیں، فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور غفور رحیم بھی ہیں۔ تو حالانکہ انسان کے بس کا یہ کام نہیں ہے، آپ کسی آدمی سے شدید غصے میں ہوں، اسی وقت آپ شفیق نہیں ہو سکتے۔ شفیق ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیما ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، شفقت، حتیٰ کہ آپ کا غصہ آپ کے لہجے میں نظر آئے گا۔ ایک آدمی سے آپ غصہ کر رہے ہیں اپنے ملازم سے، اور ادھر آپ کا دوست آ جاتا ہے، تو آپ کو دوست کے لہجے میں نرمی سے بات کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار دماغ خراب کر دیا اس نے، وہ اپنا ایک عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا لہجہ اس وقت سخت اس لیے ہے کہ میرے ملازم نے مجھے تنگ کیا ہے، مجھے اس پر بہت غصہ آیا ہے، بیجا تنگ کرتا ہے مجھے، تو یہ عذر پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں دو صفات اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ ایک وقت میں متضاد صفات رکھتی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، اور وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ ساری صفات اس کی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، یعنی کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی کہ دو آیتوں کا فاصلہ ڈالو، نہیں، ایک طرف شدید العقاب ہے، ساتھ ہی غفور رحیم بھی ہے۔ تو ایسی صفت انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ ایک طرف وہ کافر کو جہنم کی وعید بھی سناتی ہے کہ تیرے لیے جہنم تیار ہے، اور دوسری جانب کافر کو دنیا کی نعمتیں بھی دے دیتی ہے اور اس کو مارتی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ہوں تو ہم تو کیا کریں، جس پر ہمیں غصہ ہے ہم تو اس کی ساری جناب نسلوں کے جو ہے اس کے خزانے بند کر دیں اور اس کو کاٹ کے رکھ دیں، کیونکہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے۔ اب کافر پر اللہ کو غصہ تو بہت ہے، اتنا غصہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں ڈالیں گے اس کو، لیکن دنیا میں اس کو سب کچھ دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو حلم اور تحمل ہے یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ حتیٰ کہ بعض حضرات نے کہا کہ جب جو شیطان ہے جب اس نے اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، ملعون ہے۔ اب یہ غصے کا موقع ہے، لیکن اسی موقع پر اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ یا اللہ مجھے ڈھیل دے دے، مجھے لمبی زندگی دے دے۔ فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے ڈھیل دی۔ یہ ادھر دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا قبول بھی ہو رہی اسی وقت میں، عین اسی وقت میں، کوئی زیادہ وقت بعد نہیں گزرا۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ انفعال سے پاک ہے، جسے ہماری طبیعت پر ہماری کیفیات، ہماری صفات، ہمارے حالات ہماری طبیعت پر ایک اثر ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اثر سے پاک ہے، اس پہ یہ والے اثرات نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے ہم کہاں جانتے ہیں، ہم اس کی صفات نہیں جان سکتے، اس کے افعال نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کیسے جانیں۔ وہاں تو بس یہی ہے العجز عن الادراک، ادراک، اللہ کی معرفت تو یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ مع الرسول للبلاغ، فرمایا کہ یہ احکامات ہیں ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے، وہ اپنے پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے، باقی اب تمہاری عمل کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عمل میں یہ ذہن میں رکھنا کہ جو کھل کر کرتے ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو تم پردوں میں چھپ کر کرتے ہو، اندھیروں میں چھپ کر کرتے ہو، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ
پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، ہمارے علم سے باہر نہیں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔